بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گناہ گار شخص کی سچی توبہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے توبہ کی، پھر اس سے دنیا میں بھی نیک نام بنا دیا گیا اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ناظرین، دینار عیار نام کا ایک شخص بہت گناہ گار تھا۔ اس کی ماں ایک نیک عورت تھی جو اسے نصیحت کرتی رہتی تھی، لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ ایک دن وہ قبروں کے پاس سے گزرا تو وہاں سے ایک ہڈی اٹھائی جو اس کے ہاتھ میں چبھ گئی۔ اس نے دل میں سوچا اور اپنے آپ سے کہا، اے دینار، تیری خرابی ہو، ذرا تصور کر کہ اس مردے کی جگہ تو ہے۔ تیری ہڈیاں اسی طرح ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، جبکہ جسم مٹی میں مل چکا ہے۔ یہ سوچ کر اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، توبہ کا پختہ ارادہ کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض گزار ہوا، اے میرے مالک و مولا، میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، تو مجھے قبول فرما لے اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ ٹوٹے ہوئے دل اور چہرے کے بدلے ہوئے رنگ کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اس سے کہنے لگا، اے میری ماں، جب کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ماں نے جواب دیا، اسے کھردرا لباس پہنایا جاتا ہے، معمولی کھانا کھلایا جاتا ہے اور ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ماں سے کہا، میں اون کا ایک جبہ، تھوڑے سے جو اور بیڑیاں چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ وہ معاملہ کرو جو بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شاید میرا مالک و مولا میری ذلت و رسوائی دیکھ کر مجھ پر رحم فرمائے۔ ماں نے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو وہ چاہتا تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تو وہ گریہ وزاری اور آہ و بکا شروع کر دیتا اور اپنے آپ سے کہتا، اے دینار، تیری خرابی ہو، کیا تجھ میں دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ تو نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے غضب کے لیے کیسے پیش کر دیا؟ گریہ وزاری کا یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔ اس کی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی جان پر نرمی کرو۔ دینار نے کہا، مجھے تھوڑی مدت تک تھکاوٹ برداشت کرنے دو تاکہ میں طویل عرصے تک آرام پا سکوں۔ اے میری ماں، مجھے کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے طویل عرصے تک کھڑا ہونا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد جنت ٹھکانا ہوگا یا دوزخ میں جانا ہوگا۔ ماں نے دوبارہ کہا، اے میرے بیٹے، اپنی جان کو تھوڑی راحت دو۔ دینار نے جواب دیا، میں راحت کا طلبگار نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ کو دیگر لوگوں کے ساتھ سوئے جنت لے جایا جا رہا ہو اور مجھے جہنمیوں کے ساتھ دوزخ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو۔ یہ سن کر ماں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ گریہ وزاری، عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ ایک رات اس نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ آیت پڑھ کر اس نے اس میں غور و تفکر کیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب دینار کی ماں اس کے پاس آئی اور اسے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا، اے میرے پیارے،
اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ دینار نے کمزور آواز سے جواب دیا، اے میری ماں، اگر آپ مجھے میدان قیامت میں نہ پائیں تو دروغہ جہنم سے میرے بارے میں پوچھ لینا۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری اور انتقال کر گیا۔ اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اس کی ماں نے گھر سے باہر نکل کر آواز دی، اے لوگو، اس شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے آؤ جو دوزخ کے خوف سے ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر ہر طرف سے لوگوں کا تانتا بند گیا، اور اس دن سے بڑھ کر کسی جنازے میں لوگوں کی کثرت اور گریہ وزاری نہیں دیکھی گئی۔ جب لوگوں نے دینار کو دفن کر دیا تو اس کے ایک دوست نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سبز حلہ پہنے ہوئے اترا کر چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نیز یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے عزت و جلال کی قسم، اس نے مجھ سے سوال کیا، رحم و کرم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور خطاؤں سے درگزر فرمایا۔ میری والدہ کو اس بات کی خبر دے دو۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ایک گناہگار شخص نے جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا، اسے دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے نیک نام بنا دیا اور اس کی آخرت کو بھی اچھا کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے، اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔